بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرا دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں میرے صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو میرا پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت مزید پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیے۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ پھر رکا اور پھر بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے تمام دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کر لیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سوال کے نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشوروں کی تعداد بڑھا دی، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دار حکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب حاصل نہ ہو سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں کی کھانگ چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی بھی ڈھیلی ہو گئی اور گردن میں لٹک گئی، جوتے بھی پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ پہنچا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔
وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتے تھے۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے ذرا مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، میں نے بادشاہ کو جواب بھی بتا دیے تھے اور آدھی سلطنت کا پروانہ بھی لے لیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر آباد ہو گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابقہ وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کی بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا کہ میں آپ کو پہلے دونوں سوالوں کا جواب مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے سوال کا جواب میں تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر نے دونوں جواب ناقابل تردید دیے تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی تو فقیر نے کہکا لگایا اور کہا کہ کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھا کے لے آؤ۔ وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا کہ جب تک آپ یہ دودھ پی نہ لیں۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، اوکے، تمہارے پاس اب دوسرا راستہ نہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد تمہیں کل قتل کر دے گا، یا پھر تم آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری گردن بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ برحق تم نے کرنا ہے۔ وزیر کشمکش کے عالم میں آ گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف رسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ بھی پلانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دھنستا رہوں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔
لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تم زندگی اچھی طرح گزار سکو گے۔ وزیر خلجت شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹھیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کے اندر ذلت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا کہ اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ دوستو، ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ جس دن یہ سوچنا شروع کر دیں گے، ہماری زندگیوں میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اور ہم خدا کے دیے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ جس دن انسان خدا کے دیے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ذیشان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیں۔